نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ چند لوگوں کے سوالات کے جوابات حاضر خدمت ہیں۔ چند لوگوں نے سوالات کیے کہ حلیم کو حلیم کہنا چاہیے یا دلیم کہنا چاہیے، جیسا کہ دور حاضرہ میں کچھ لوگ اس بات پر زور دے رہے ہیں نہیں، حلیم کو دلیم کہنا چاہیے۔ اور جب ان سے اس بارے میں معلومات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ حلیم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، لہٰذا کوئی کہتا ہے حلیم خراب ہو گیا، یا حلیم جل گیا، یا حلیم میں جلن کی آ رہی ہے، لکھن کی آ رہی ہے، یہ نمک تیز ہے یا مرچی تیز ہے، تو اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حلیم کو حلیم نہ کہہ کر دلیم کہا جائے، یہ ان لوگوں نے دلیل پیش کری۔ اور میں نے کئی جگہ پر لکھا ہوا بھی دیکھا، حلیم پہلے حلیم تھا لکھا ہوا، انہوں نے مٹا کر اب دلیم لکھا ہے۔ اور کچھ لوگ تو اس بات پر کافی زور دے رہے ہیں کہ نہیں، حلیم کو دلیم ہی کہنا چاہیے۔ تو لہٰذا اسی کے متعلق اس اعتراضات کے جوابات پیش خدمت ہے، سماع فرمائیں۔ اور جہاں تک میری تحقیقی بات ہے یا میں نے لغاتوں میں دیکھا ہے، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میں اپنے حساب سے بیان کروں گا، اور چاہے تو کوئی اور بھی تحقیق کر سکتے ہیں، وہ تحقیق کا دروازہ کہیں بند نہیں ہوتا، کھلا رہتا ہے۔ لفظ حلیم کی آپ لغات دیکھیں کہ اس کا معنی کیا ہے، تو جب ہم نے حلیم کے معنی دیکھے تو کئی معنی کھل کر سامنے آئے۔ تحمل مزاج، بردبار، نرم ملائم، یہ معنی حلیم کا ہے۔ اور دالیں، گوشت، مسالے، جو گیہوں وغیرہ کو ملا کر جو ایک ساتھ چیز بنائی جائے اسے بھی حلیم کہتے ہیں۔ اور جب ہم نے اس کے معنی فیروز اللغات میں دیکھے تو معنی نکلے کھچڑا۔ ایک میں نے ایرانی لغات میں دیکھا، اس کا معنی نکل کر آئے دشک، دال سین کاف، دشک معنی وہاں پر حلیم کو بولتے ہیں۔ عراق میں اسے کسکس بولتے ہیں، یہ میں نے لوگوں سے رابطہ کیا، معلوم ہوا۔ اور میں نے ایک طب یونانی کی لغات دیکھی، اس میں میں نے حلیم کا معنی دیکھا ایک پودا جس سے مسالہ تیار کیا جاتا ہے، اسے بھی حلیم کہتے ہیں۔ لہذا یہ تو رہی ایک ڈکشنری کی لغات کی بات جو اس سے متفرق معنی دیے ہیں۔ تو جس طرح سے نہاری ہے، اسٹو ہے، چکن چنگیزی ہے، افغانی پلاؤ ہے، افغانی پراٹھا ہے، شامی کباب ہے، شاہی پنیر ہے، ایسی حلیم بھی ایک کھانے کی ڈش کا نام ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہ ایسا اللہ کا صفاتی نام ہے، اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو مجھے ایسے لوگوں کی تحقیق پر شرم بھی آتی ہے، اور ایسے لوگوں کے علم پر مجھے افسوس بھی ہوتا ہے۔ اور ایسی تحقیق والوں کے لیے میں کیا جملہ کہہ سکتا ہوں، لیکن اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے، اپنے لائک کرانے کے لیے وہ ایسی سوشل میڈیا پر ویڈیو چھوڑتے رہتے ہیں، اور لوگ کنفیوز بھی ہو رہے ہیں۔ اور بہت سے ہمارے احباب ہیں جو حلیم کو اب دلیم بھی کہنے لگے ہیں۔ تو مثلاً میں پیش کرتا ہوں کہ وکیل ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے، اور وکیلوں کے متعلق کیسی کیسی باتیں بنی ہوئی ہیں، وہ وکیل حرامی ہے، وہ وکیل ایسا ہے، وہ وکیل ایسا ہے۔ حکیم ہے، یا عظیم ہے، یا قابض ہے، یا ملک ہے، یہ سب اللہ کا صفاتی نام ہے جو عام مرہ زبانوں میں ہماری بولے جاتے ہیں۔ مثلاً ملک ایک برادری کو بھی کہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے کوئی ملک صاحب تشریف لائیں، آپ مجھے کہیں گے ملک صاحب آئیے، بیٹھ جائیے، ملک صاحب تشریف لائیے، تو آپ کی مراد اللہ نہیں ہوتی، آپ کی مراد وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کے سامنے موجود، آپ اسے ملک کہہ رہے ہیں، نہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ النیات بالاعمال۔ ایسے ہی اول اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اگر کوئی یہ کہے میرا بچہ اول آیا ہے امتحان میں، یا وہ بچہ اول نہیں آیا، تو اللہ کو نہیں کہہ رہا ہے، وہ اس کی پوزیشن کو کہہ رہا ہے کہ فرسٹ آیا ہے، یعنی کہ اول آیا ہے۔ اب ایسے رقیب ہے، رقیب اللہ کا صفاتی نام ہے۔ رقیب پر بے شمار اشعار موجود ہیں، جس کے اردو میں معنی دشمن کے بھی آتے ہیں، نگہداشت کے بھی آتے ہیں، آپ کے مخالف کے بھی آتے ہیں، مد مقابل کے بھی آتے ہیں، لیکن وہ اسے نہیں کہہ رہا اشعار میں اپنے، اللہ کو مخاطب نہیں کر رہا، اسے کہہ رہا ہے جو اس کا مد مقابل ہے، جو اس کا دشمن ہے، جو اس کا مخالف ہے، اسے رقیب کہہ رہا ہے۔
اب ایسی لفظ عظیم ہے، عظیم اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جنگ عظیم ہوئی تھی، یہ حادثہ عظیم ہے، تو اللہ کو نہیں کہہ رہا ہے، وہ اسے کہہ رہا ہے جو حادثہ ہوا ہے، یا جو جنگ ہوئی ہے وہ اسے عظیم کہہ رہا ہے۔ اب ایسے ہی علامہ ہے، یہ دنیاوی مثال میں آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لفظ علامہ ہے، علامہ کے بھی دو معنی ہیں، ایک بہت بڑے علم والا، ایک یا علامہ کا معنی ایک مکار، چالاک، عیار عورت کے بھی معنی علامہ کے آتے ہیں۔ اب اگر کوئی آپ کے سامنے عالم صاحب تشریف لائیں تو آپ ان سے کہیں علامہ صاحب تشریف لائیے، علامہ صاحب بیٹھ جائیے، تو آپ وہ علامہ انہیں کہہ رہے ہیں جو کہ آپ کے سامنے علامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، نہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کتنی تنگ دست سوچ ہے یہ، اور کتنی تنگ نظری کی بات ہے، تنگ علمی کی بات بھی ہے۔ کھانے کی ڈش کو تم نے اللہ سے منسوب کر رکھا ہے، وہ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اور یہ حلیم کا ایک واقعہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ جب کشتی نوح میں کچھ لوگ سوار طوفان نوح کے وقت، تو کسی کے پاس جو تھے، کسی کے پاس گیہوں تھے، کسی کے پاس دالیں تھیں، اور سب کو یکجا کر بنا لیا گیا اور اس کھانے کے نام کو حلیم دے دیا گیا۔ یہ تاریخ میں اس کے بارے میں بھی پڑھا گیا، سنا گیا، دونوں باتیں۔ اب ایسی جلیل القدر، جلیل یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اور یہ جلیل القدر صحابہ کرام کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ صحابی بڑے جلیل القدر تھے، تو صحابی سے مراد وہ ہے جو صحابہ تھے، نہ کہ اس کی مراد اللہ ہے۔ اور وہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ حلیم خراب ہو گیا، حلیم جل گیا، حلیم لگ گیا، یا کہ وہ وکیل حرامی ہے، وہ وکیل خراب ہے، وہ وکیل ایسا ہے، یا وہ حکیم اچھا نہیں ہے، یا میرا بچہ اول نہیں آیا ہے، یا وہ میرا رقیب ہے، تو اللہ کو نہیں کہہ رہا ہے۔ اس کی مراد وہ ہے جو اس کے دنیاوی مسائل میں یہ سامنے اس کے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ اور حلیم کو دلیم کہہ رہے ہیں تو وکیل کو دکیل کہیے، حلیم کو اللہ سے منسوب کر رہے ہیں تو عظیم کو دظیم کہیے، حلیم صلی اللہ کو منسوب کر رہے ہیں تو رقیب کو دقیب کہیے، اور حلیم کو اللہ سے منسوب کر رہے ہیں تو ملک کو دلک کہیے۔ ایسی لطیف، لطیف سے بنا لطیفہ، لطیفہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے۔ لطیف، لطیف سے لطیفہ بنا، یعنی وہ بات جس سے عوام سن کر ہنسے، جس میں عوام میں ہنسی پیدا ہو، جو اسے لطیفہ بولتے ہیں۔ تو اللہ کو نہیں کہہ رہا ہے، وہ اپنی بات کو لطیفہ کہہ رہا ہے کہ میری بات سن کر لوگ ہنس رہے ہیں، اسے لطیفہ کہا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ چند مثالیں میں نے آپ کو بیان کری، پیش کری۔ تو حلیم زمانہ قدیم میں چلا رہا ہے، لغاتوں میں اس کے معنی کھچڑے کے بھی ملتے ہیں، اور جو کئی اناج ایک جگہ کر کے بنائے جائیں اسے بھی حلیم کہتے ہیں، جو کہ متفرق دیشوں میں، ملکوں میں اس کا نام تبدیل ہو جاتے ہیں، ڈش وہی رہتی ہے۔ تو جس طرح سے یہ کھانوں کے نام ہے، چکن چنگیزی ہے، شامی کباب ہے، مندی ہے، مذہبی ہے، اسٹو ہے، نہاری ہے، شامی کباب ہے، افغانی پلاؤ ہے، ایسے بھائی میرے حلیم بھی ایک کھانے کی ڈش کا نام ہے۔ آپ حلیم کا ہے، نہ اس میں کوئی گناہ کی بات ہے، نہ اس میں کوئی قباحت کی بات ہے، نہ یہ مکروہ ہے کہنا۔ آپ بلا تکلف حلیم کہہ سکتے ہیں، مرچی بھی تیز ہو، نمک بھی تیز ہو، ہلکا ہو یا تیز ہو، حلیم جل بھی گیا، لہ بھی گیا، جب بھی کہہ سکتے ہیں کہ حلیم میں یہ پریشانی آ رہی ہے، کیونکہ آپ کی مراد وہ حلیم ہوتا ہے جو آپ کے سامنے غذائی شکل میں رکھا ہوا ہے، آپ اللہ کو نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک دنیاوی اور نئی زمانے کی ایجادی شکل ہے دلیم کی۔ لفظ دلیم کسی لغات میں نے نہیں پڑھا جہاں تک میرا مطالعہ ہے، اور نہ میں نے لفظ دلیم کہیں دیکھا ہے۔ تو حلیم کا ہے، حلیم کہنے میں کوئی مذاقہ نہیں، کوئی قباحت نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ حلیم بلا تکلف کہہ سکتے ہیں اور اپنے گھر پکا سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ حلیم نام چین کریں گے تو ایسے ہزاروں نام ہیں جو روز مرہ میں ہمارے سامنے بولے جاتے ہیں، اور جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان کو بھی آپ کو بدلنا پڑے گا۔ برا حلیم کہیے، کوئی قباحت نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔